یہ وہ رات ہے جب حسد نے زبان کھولی۔ کہ محمد کے الفاظ مدینہ کے ہر کان تک پہنچ چکے ہیں، لوگ بازاروں میں سرگوشی کرتے ہیں، گھروں میں ان کی گونج ہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل کسی کو حکم نہیں دے پائیں گے۔ یہ ہے جلن، وہ جلن جو دلوں کو کھا جاتی ہے۔ ہم نے ان سے بحث کی، ہم نے ان کا مذاق اڑایا، ہم نے ہر حربہ آزما لیا، مگر پھر بھی لوگ ان کی طرف بھاگتے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ محمد رک جائیں تو مجھے کوئی ایسی چیز لا دو جسے انہوں نے چھوا ہو، ایک بال، ایک کنگھی، باقی کام میں کروں گا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی روشنی کو برداشت نہ کر سکنے والوں کے دلوں میں جو آگ بھڑکی وہ حسد کی آگ تھی۔ یہ حسد ایک انفرادی احساس تک محدود نہ رہا، بلکہ یہ ایک ہتھیار بن گیا جسے منافقین اور یہود کے بعض حلیفوں نے استعمال کیا۔ ان کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، ہمیں جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس سازش کا مرکزی کردار لبید بن عاصم تھا۔ صحیح احادیث اسے قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والا منافق یا یہود کا حلیف بتاتی ہیں۔ ان کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھوٹا ثابت کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی اور جسمانی سکون کو تہس نہس کرنا تھا، تاکہ پیروکاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور نظم و ضبط کے حوالے سے شک پیدا ہو جائے۔ محمد کے الفاظ ہر گھر تک پہنچتے ہیں اور ہر نئے پیروکار کے ساتھ ہماری طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیا ہوگا اگر لوگ ہمیں مکمل طور پہ بھول جائیں؟ لبید بن عاصم نے سازش کو عملی شکل دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوئی ہوئی چیزیں مانگیں۔ سامان جادو میں ایک کنگھی، اس میں الجھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کھجور کے نر شگوفے کا خشک غلاف شامل تھا۔ جادوگر نے ان اشیاء کو استعمال کر کے ایک رسی پر جادوئی پھونکوں کے ساتھ 11 گریں لگائیں۔ ہر گرہ حسد، نفرت اور شیطانی عمل سے بندھی ہوئی تھی، اور اس کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور جسمانی طور پر اذیت دینا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے سحر کو رات کی تاریکی میں مدینہ سے دور ذی اروان نامی ایک پرانے اور متروک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے چھپا دیا گیا۔ سازشیوں کا خیال تھا کہ اسے کوئی کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا، لیکن وہ جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے وہ پہلے ہی لکھ چکا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مدینہ کی زندگی بظاہر معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ صحابہ کرام آتے جاتے تھے، مسجد میں عبادتیں ہو رہی تھیں، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اندر کا ماحول مختلف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح پرسکون، مہربان اور صابر تو تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات نوٹ کی کہ کچھ دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں ایک لطیف تبدیلی آ چکی تھی۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق اس جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا کہ میں نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ کیفیت، جسے جادوئے تخیلی کہا جاتا ہے، انسان کے حسی ادراک کو متاثر کرتی ہے، نہ کہ نبوت اور وحی کے علم کو۔ یہ چھوٹی چھوٹی ذہنی پریشانیاں تھیں جو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نوٹ کیں، جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور باریک بینی کا ثبوت ہے۔ بیرونی دنیا اس خاموش اندرونی کرب سے بے خبر تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی اور ذہنی کرب کا یہ عالم چند روز تک جاری رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی تدابیر کے بجائے ہمیشہ کی طرح اللہ کے در پر رجوع کیا اور مسلسل دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا کا جواب ایک سچے خواب یعنی خواب صادق صورت میں دیا۔
اس خواب میں دو فرشتے آئے، ایک سرہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کی مکمل تفصیلات فراہم کیں۔ انہوں نے جادوگر کا نام لبید بن ارسم، جادو کا سامان، کنگھی، بال اور غلاف، اور اس کے چھپانے کی جگہ ذی اروان کا کنواں واضح طور پر بتا دیں۔ صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور چند دیگر صحابہ کو ذی اروان کے کنویں کی طرف بھیجا تاکہ جادو کے مواد کو نکال لیا جائے۔ کنویں کا پانی جادو کے عمل کی وجہ سے مہنگی کے رنگ جیسا سیاہ اور بدبودار ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام نے کھجور کے غلاف میں کور کیا ہوا وہ بنڈل برآمد کیا جس میں 11 گرہیں بندھی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شر کے توڑ کے لیے سورۃ الفلق کی 5 آیات اور سورۃ الناس کی 6 آیات نازل فرمائیں تو ان کی مجموعی تعداد بھی 11 تھی۔ صحیح احادیث میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے نازل ہونے والی ان آیات کی ہر آیت کو پڑھا، ایک ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ 11ویں آیت کی تکمیل پر آخری گرہ بھی ٹوٹ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر شفایاب ہو گئے۔ آپ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بھاری بوجھ آپ کے جسم سے ہٹا دیا گیا ہو۔ یہ واقعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جادو جیسے روحانی امراض کے علاج کے لیے مادی سبب یعنی جادو کے مواد کو ہٹانا اور روحانی علاج یعنی وحی کے کلمات دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے۔ جادو کا سحر ٹوٹنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل صحت یابی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے استفسار کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادوگر لبید بن عاصم کو بے نقاب نہیں کریں گے اور اسے سزا نہیں دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب رحمت اور حکمت کا بے مثال نمونہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے اور میں پسند نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی شر پھیلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کا نام معلوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں تھے کہ اسے سرِ عام رسوا یا قتل کروا سکتے تھے، کیونکہ جادو کرنا اور کروانا اسلامی قانون میں سخت ترین گناہوں اور بعض حالات میں کفر میں شامل ہے، جس کی سزا قتل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے بجائے معافی، صبر اور تحمل کا انتخاب فرمایا۔ ان صورتوں کا وظیفہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکتے یعنی دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر دم کرتیں اور پھر حصول برکت کے لیے وہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتیں۔ یہ عمل واضح کرتا ہے کہ معوذتین جادو، نظر بد، حسد اور ہر قسم کے جسمانی اور روحانی شر سے تحفظ کے لیے ایک لازمی ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان صورتوں کو سورت اخلاص اور سورت کافرون کے ساتھ شامل کر کے 4 قل کا ایک مجموعہ بنایا گیا، جسے مسلم گھرانوں میں بچوں کو بطور حفاظت حفظ کروایا جاتا ہے۔ معوذتین یعنی سورت الفلق اور سورت الناس کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حسد اور وسوسے انسان کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں اور آج کے دور میں یہ اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر لوگ اپنی بہترین زندگی دکھاتے ہیں۔ اس سے دوسروں میں جلن، موازنہ اور احساس کمی پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ حسد ہے
جس سے سورۃ الفلق میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ الناس میں جس وسوسے ڈالنے والے کا ذکر ہے وہ صرف جن نہیں بلکہ آج کے دور کے غلط نظریے، فکری الجھنیں، نیٹ پر پھیلنے والا پروپیگنڈا اور منفی معلومات بھی دل میں شک اور بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کا اندرونی سکون چھین لیتی ہیں۔ سورۃ الناس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر طرح کی ذہنی الجھن، دل کے شک اور روحانی کمزوری سے بچنے کا اصل اور واحد حل اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ آئیے جانتے ہیں معوذتین کا اصل مفہوم کیا ہے اور کون سے مسنون طریقے سے پڑھنے سے ہم وہ حفاظت حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں ہر طرح کی برائی، حسد اور وسوسے سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورۃ الفلق وہ ڈھال ہے جو انسان کو بیرونی، مادی اور ظاہری شرور سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ہوتی ہے جو مکمل اعتماد کا مرکز ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ الفلق کا معنی ہے پھاڑنے والا یا فجر کا پھوٹنا۔ یہ وہ ذات ہے جو تاریکی کے پردوں کو چیر کر روشنی لاتی ہے۔ اس اسم کا انتخاب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب خوف اور مشکلات انسان کو تاریکی کی طرح گھیر لیں تو وہ اس ذات کو پکارے جو تاریکی کو چیر سکتا ہے۔ یہ ایک ابدی اور غیر متنازع یقین کا اظہار ہے کہ اللہ ہر مشکل اور سازش کو بھی ویسے ہی پھاڑ سکتا ہے جیسے رات کا اندھیرا۔ شر کی 4 مادی اقسام۔ نمبر 1، من شر ما خلق، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ یہ پناہ کا ایک جامع دائرہ ہے جو جن، انسان، جانوروں، حشرات اور ہر نقصان دہ مادی چیز کو شامل کرتا ہے۔ یہ ایک وسیع اور عام تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ غاسق سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ رات شر پسندوں کے لیے ایک پردہ فراہم کرتی ہے اور اس کی تاریکی میں موذی جانور، شر کی روحیں اور پوشیدہ دشمنیاں زیادہ سرگرم ہو جاتی ہیں۔ وقب کا مطلب ہے مکمل طور پر چھا جانا، یعنی جب اندھیرا اپنے عروج پر ہو اور انسان کی حس بصارت اسے چھوڑ دے۔ ومن شر النفاثات في العقد، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ یہ آیت براہ راست جادوگروں، خاص کر جادوگرنیوں کی طرف اشارہ ہے جو گرہیں باندھ کر ان میں شیطانی پھونکیں مارتی ہیں۔ چونکہ یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے جادو کے واقعے کے جواب میں نازل ہوئی تھی، اس لیے یہ جادو اور سحر کی مادی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے جو حواس پر اثر ڈال کر اذیت دیتا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ شر کی تمام اقسام کی اخلاقی جڑ ہے۔ جادو کا اصل محرک لبید بن عاصم کا ذاتی یا گروہی حسد ہی تھا۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو نہ صرف حاسد کو جلاتی ہے بلکہ اس کی بری نظر اور نیت سے دوسرے کی نعمتوں کے زوال کی تمنا بھی کرتی ہے۔ یہ آیت مومن کو سکھاتی ہے کہ اگر کسی کی نعمت پر خوشی محسوس ہو تو ما شاء اللہ کہہ کر اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے تاکہ حسد کی آگ بجھ جائے۔ سورۃ الناس اپنے مضمون کے اعتبار سے سورۃ الفلق کی تکمیل کرتی ہے۔ جہاں سورۃ الفلق نے بیرونی اور مادی شرور سے پناہ دی، وہیں سورۃ الناس نے داخلی، روحانی اور قلبی شرور سے حفاظت کی تعلیم دی، یعنی وسوسے اور شک سے۔ اللہ کی 3 صفات کا حصار۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی۔
اندرونی شر کے خلاف کامل پناہ کے لیے اللہ کو 3 صفات کے ذریعے پکارا گیا ہے جو توحید کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ 1 رب الناس، انسانوں کا پالنے والا اور پرورش کرنے والا۔ اس میں اللہ کی قدرت، ربوبیت اور مہربانی کا اقرار ہے۔ 2 ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ، یعنی کائنات پر مکمل حاکمیت اور تسلط رکھنے والا۔ 3 الہ الناس، انسانوں کا معبود جو صرف عبادت اور محبت کے لائق ہے۔ اندرونی وسوسے اور شک کے خلاف صرف ایک صفت کافی نہیں تھی، بلکہ کامل ایمان کے لیے تینوں صفات یعنی ربوبیت، حاکمیت اور الوہیت کے ساتھ پناہ مانگنا ضروری ہے تاکہ ایمان کا حصار کامل ہو جائے۔ جب دل اپنے رب، اپنے مالک اور اپنے معبود کو یاد کرتا ہے تو ہر طرح کی شیطانی سرگوشی اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، शैतान वसवसा अंदाज की बुराई से जो खुदा का नाम सुनकर पीछे हट जाता है। الوسواس یہ خفیہ غیر مسموع گفتگو ہے جو سینے میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو انسان کو نیک عمل سے روکتی ہے، اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا کرتی ہے یا خود پرستی کی طرف راغب کرتی ہے۔ الخناس وہ جو چھپ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے یا پیچھے رہنے والا ہے۔ شیطان کو الخناس اس لیے کہا گیا کیونکہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو وہ فوراً شکست کھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بندہ غفلت میں پڑتا ہے وہ دوبارہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। وسوسہ کا نشانہ انسان کا سینہ یعنی صدور ہے جو دل، جذبات اور ارادے کا مرکز ہے۔ یہ داخلی حملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کے اثر یعنی کام کو بھولنا یا شک کرنا کا ایک روحانی نتیجہ بھی ہے۔ من الجنة والناس، خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔ آخری آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے صرف جنات میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں میں یہ منافقین، برے ساتھی یا وہ حسد کرنے والے شامل ہیں جو زبانی سرگوشیوں اور گمراہ کن مشوروں کے ذریعے دلوں میں شک اور نفرت پھیلاتے ہیں۔ سورۃ الناس اس فکری انتشار اور داخلی کمزوری سے نجات کے لیے انسانوں کے رب، بادشاہ اور معبود سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ ایک رات سخت اندھیرا چھایا ہوا تھا، بارش تیز تھی اور فضا میں عجیب سا خوف اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی رات کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے نکلے تاکہ آپ کے پیچھے نماز ادا کر سکے۔ وہ بارش اور اندھیری رات کے باوجود چلتے رہے اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ مگر صحابہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، کچھ کہو، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہے۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کچھ کہو، اور جب پھر بھی جواب نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، کچھ تو کہو۔ اس پر عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ نے ادب سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں کیا کہوں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم سبق عطا فرمایا جو آج تک امت کے لیے حفاظت کا قلعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں ہر طرح کے شر اور پریشانی سے کافی ہو جائیں گی۔ یہ ہدایت محض الفاظ نہیں تھی، یہ طوفانی رات میں عطا کی گئی وہ روشنی تھی جو آج بھی حسد، نظر بد، جادو، خوف، وسوسوں اور ہر باطنی و ظاہری برائی کے مقابلے میں انسان کے لیے مضبوط ترین ڈھال ہے۔
معوذتین کا شان نزول اسلام کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جادو ایک حقیقی اثر رکھتا ہے، لیکن وحی کا نور ہر مادی اور روحانی سازش پر غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ اگرچہ ذاتی تکلیف کا باعث بنا، مگر اس نے اللہ کی رحمت کے ذریعے ایک ایسا مکمل دفاعی نظام فراہم کیا جو پوری امت کے لیے قیامت تک کے شرور یعنی بیرونی، مادی اور داخلی کا مکمل علاج ہے۔ ان صورتوں کا وظیفہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ روزمرہ کی زندگی میں حسد اور وسوسے کی خاموش جنگ سے محفوظ رہے۔